إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اکیلا تنہا اس تمام کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا کیے. ان تمام مخلوقات میں ہمیں انسانوں کو سب سے افضل مخلوق یعنی اشرف المخلوق بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا اور ہمیں بھیجنے کے بعد یوں ہی لاچار بے بس تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء اکرام کا نزول کیا. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبوت کی آخری کڑی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے دوست احباب میں یا پھر ہم اپنے آپ میں خود کہ آج ہم کتنا سچ بول رہے ہیں اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. ہماری زبان سے 80-90% جھوٹ نکلتا ہے اور 10% سچ نکلتا ہے. الا ماشاءاللہ لوگ اگر سچ بولتے ہیں تو، لیکن اکثریت یہی دکھائی دے رہی ہے، یہی سنائی دے رہی ہے، یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ پر مبنی ہیں، جھوٹ پر ہی جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں سچ کے کیا فائدے ہیں، سچ بولنے پر کیا فائدے ہیں اور جھوٹ بولنے پر کیا نقصان ہیں. یہ آج کے خطبے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے الہ العالمین ہمیں جو سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. سامعین اکرام، ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 اور 72 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا.
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہاں پر اللہ رب العالمین مومنوں سے مخاطب ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو. اور کیا کرو؟ وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو. کیسی بات؟ نرم بات اور سیدھی سچی گفتگو کرو. یہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھی بات سچی بات کرو. قولوا قولا سدیدا، اچھی بہترین گفتگو کرو، سیدھی سچی بات کرو. اور آگے کیا کہا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم. اگر ہم یہ دو اعمال کریں گے، یہ دو کام ہم کریں گے، کون سے؟ اللہ سے ڈریں گے اور سچ بولیں گے، تو اللہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ ہمارے اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور ہمارے جو گناہ ہیں اسے اللہ رب العالمین میٹ دے گا، اسے مٹا دے گا، اسے ختم کر دے گا. اور کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور کیا کہا؟ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی ہم سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے سچ بولیں گے، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہمارے گناہ ہم پر کیا کرے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، ہمارے اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور ہم سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. پھر آگے اللہ کیا کہا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر کیا کہا؟ فقد فاز فوزا عظیما، اور تحقیق کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے، سچ بولنا ہے. اگر ہم سچ بولیں گے، اللہ رب العالمین خود بخود ہم سے نیک اعمال کرائے گا، اور برائی جو ہم سے گناہ ہو گئے اسے معاف کر دے گا. اللہ اکبر! کتنا پیارا ہمارا دین اسلام ہے، اور کتنا پیارا اللہ ہمارا ہے، کتنا مہربان ہمارا رب العالمین ہے، جو ہم سے صرف جھوٹ نہیں کہنا، سچ کہو. تو ہم سچ کہیں گے تو وہی اللہ رب العالمین ہی ہمارے اعمال کو درست کرے گا آگے کے لیے، اور گناہوں کو معاف کر دے گا. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. اور کامیابی کیا ہے بہت بڑی؟ اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا، جہنم سے بچا لے گا. ہم کو صاف سیدھی گفتگو کرنی چاہیے، صاف سیدھی بات کرنی چاہیے. کسی ہماری بات میں کوئی فریب نہ ہو، اور ہماری بات میں کوئی لپیٹ والی بات نہ ہو. بالکل سیدھی سچی بات، زبان کھولے تو سچی بات ہونی چاہیے. اور اللہ رب العالمین کیا کہا؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اہل ایمان کو سچ بولنے والوں میں شامل کرنے کا حکم بھی اللہ رب العالمین ہی دے دیا ہے. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ. اللہ سے ڈرتے ہوئے جو سچ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی تم بھی سچے بن کر تم بھی سچے بن جاؤ، تم بھی صادق بن جاؤ. یہ اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے. تو جب بھی اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی بات کہتا ہے ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم جہنم سے بچتے ہوئے اعمال کریں، جنت میں جانے والے اعمال ہم کرتے رہیں. یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے. کب؟ جب ہم اگر سچ بولیں گے تو وہی اللہ ہے جو ہم سے ہمارے اعمال کو درست کرے گا. جب اعمال درست ہو جائیں گے تو ہمارے گناہ مٹ جائیں گے. جب گناہ ہی نہیں رہیں گے تو جہنم میں جانے کے لیے کوئی سبب ہمارے پاس نہیں ہوگا. یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب 3 صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی. جب 3 صحابہ اکرام جو جھوٹ نہیں بولے ہیں اللہ رب العالمین کے، اللہ رب العالمین کے نبی کے سامنے سچ کہا. وہ واقعہ دیکھتے ہیں. 3 صحابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. جب جنگ خیبر کے لیے جانے کا تھا، جنگ تبوک کے لیے نکلنے کا موقع آیا، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھی تیاری کر رہے ہیں اور جانے کی پوری تیاری کر رہے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کعب بن مالک ہی اپنا واقعہ خود بیان کر رہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ جب سب لوگ تیاری کر رہے تھے، اللہ کے نبی بھی تیاری کر رہے تھے، میں بھی بہت طاقتور تھا اور میں بھی بہت خوشحال تھا جنگ خیبر کے لیے، جنگ تبوک کے لیے میں بہت ہی زیادہ خوشحال تھا اور طاقتور تھا اس وقت، اور میں بہت زیادہ چاہتا تھا کہ میں جنگ تبوک میں چلا جاؤں. لیکن ان کی فصل بھی اسی دوران اگ گئی، ان کی کھیتی باڑی جو تھی وہ خوشحال ہو گئی، پھل پھول اگنے لگے، وہ بہت زیادہ اور خوش ہو گئے. وہ یہ کہنے لگے، وہ یہ گمان کر رہے، وہ یہ سوچ پر پڑ گئے کہ میں اب
اب کیا کرتا ہوں، صحابہ کو اور نبی کو نکلنے دیتا ہوں، میں تھوڑا رکتا ہوں، ٹال مٹول کرتے رہے، میں تھوڑا نکلوں گا، میں اب نہیں بعد میں نکلوں گا، بعد میں نکل جاؤں گا تو ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، ان کی جماعت میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ صحابی رسول کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے ہیں، لیکن وقت ایسا آیا کہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور جا چکے تھے۔ یہ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے، بہت زیادہ غمگین ہو گئے کہ وہ جنگ تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے۔ تو آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں پہنچ گئے اور جنگ سے واپس جب آنے لگے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو خبر مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس آ رہے ہیں، تو پھر یہ بہت پریشان ہو گئے، یہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں کیا بہانہ بناؤں، میں اللہ کے نبی کے سامنے کس طرح حاضر رہوں اور کیا بہانے بناؤں، یہ مختلف سوچ رہے۔ آج ہم بھی اگر کسی کے ساتھ میں ہم دھوکہ کرتے ہیں تو ہم بہانے بازی شروع کر دیتے، کیا بہانہ لے کر جاؤں، کیا بہانہ۔ یہ بھی ویسے ہی کرنے لگے، انسانی فطرت ہے، یہ بھی ویسے ہی کرنے لگے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے گھر کے بڑوں سے، اپنے گھر کے بڑوں سے میں نے بات چیت کی، انہوں نے مجھے کہا کہ تم سچ کہہ دو، تم اللہ کے نبی جب آئیں گے تو تم سچ کہہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ گئے مسجد نبوی میں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے، بات چیت کرنے لگے، اور ان میں وہ بھی تھے جو جنگ میں گئے تھے، اور وہ لوگ آئے باہر سے 80 افراد۔ کعب بن مالک کہتے 80 افراد جو مدینہ میں رک گئے تھے، اور ان کو یہ بھی ان کے دل میں افسوس تھا کہ اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول نے کہا صرف مدینہ میں وہ لوگ رک سکتے ہیں جو کسی وجہ سے عذر ہے یا کوئی معذور ہو، ہاتھ پیر سے معذور ہو یا پھر بینائی کے ذریعے معذور ہو، وہ رکیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو محافظ بنا کر گئے تھے کہ تم یہاں پر نگراں کرنا، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، ان کے علاوہ منافقین رک گئے تھے۔ اور کعب بن مالک بھی کہنے لگے کہیں میرا شمار منافق میں سے نہ ہو جائے۔ یہ ان کو بہت زیادہ گھبراہٹ تھی اللہ کے نبی کے پاس جانے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے۔ جب 80 لوگ آئے اور آ کر عذر پیش کیے، قسمیں کھا کر کہا کہ فنا فنا عذر تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کی اور ان کو کہا میں تمہارے بدن کو، تمہارے جسم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر مصلی کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں کس چیز نے روکے رکھا تھا یا کعب؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تو آپ کے سامنے جھوٹ کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور اس مصلی پر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں جھوٹ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ جاتا، لیکن میں نہیں کہوں گا، میں کوئی عذر بیان نہیں کروں گا۔ میں اپنے گھر کے بڑوں سے، میں اپنے گھروں کے بڑوں سے بات چیت کی، انہوں نے سچ کہنے کو کہا، میں آپ کے سامنے سچ کہتا ہوں اے اللہ کے رسول، میں بہت زیادہ حریص تھا، میں بہت زیادہ طاقتور تھا، اس وقت میں آنا چاہتا تھا، میری بہت خواہش تھی آنے کی، لیکن میں ٹال مٹول کرتے ہوئے میں نے رک گیا، سستی کی وجہ سے میں رک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما هذا فقد صدقت فقد حتى يقضي اليك فيك يقضي الله فيك۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا یہ شخص کا جس نے سچ کہا، لہذا تم چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ آ کر سچ کہا اللہ کے نبی کے سامنے، اور جب اٹھ کر چلے گئے، مدینہ میں سب لوگ حاضر تھے، وہاں پر سب لوگ ان کو ڈانٹنے لگے، تم بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے، جس طرح منافقین عذر پیش کیے تم بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے، تم کیوں نہیں کیے؟ تمہارے لیے بھی استغفار ہو جاتا، تمہارے لیے بھی اللہ کے سپرد تمہارا جسم کو کر دیا جاتا، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم ایسا عذر بیان کر سکتے تھے، تم کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا صرف میں اکیلا ہوں یا پھر میرے علاوہ اور کوئی بھی ہے؟ تو کہا نہیں، تمہارے علاوہ 2 اور ہیں، مرہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ، یہ 3، مرہ بن امیہ، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ تینوں لوگ عذر بیان کیے سچا، اور پھر چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جاری کر دیا، یہ تینوں سے، کعب بن مالک سے، امیہ اور ہلال بن امیہ سے اور مرہ بن ربیعہ
سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ یہ مسجد میں آ کر اگر سلام کریں گے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس حال میں ہو گئے تھے۔ یہ دونوں ہلال بن امیہ اور مرہ بن ربیعہ، یہ دونوں بہت زیادہ غم زدہ تھے اور بہت ہی کم دل کے تھے۔ یہ اپنے گھر میں چلے گئے اور اپنے دن اور رات کو بس روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے نکال لیا۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں کیا کیونکہ میں ایک طاقتور تھا، میں اچھے دل کا تھا، میرا دل تھوڑا وزن تھا، میں چلا گیا، میں نمازیں جا کر مسجد میں پڑھتا، مسجد میں سلام کرتا، مجھے لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلے ہیں، جواب دیے ہیں میرا، لیکن آواز نہیں آتی، کوئی میرا جواب نہیں دیتا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، اور میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف دیکھتے، اور جیسے ہی میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں اللہ کے نبی میں سے چہرہ پھیر لیتے، اور میں بازاروں کا رخ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جس طرح اعلان کیا تھا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، تمام لوگ مجھ سے بات نہیں کر رہے، میں بازاروں کا بھی رخ کرتا تھا، لیکن 40 دن اسی طرح گزر گئے۔ 40 دن بعد اللہ کے نبی نے کہا ان کے بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں گی، تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو اس کے مائکے چھوڑ آیا ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر صحابہ عمل کر رہے، اور یہ لوگ بھی مسجد، یہ بھی مسجد جا رہے ہیں، لیکن 50 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے ہیں۔ 50 دن گزرنے کے بعد 50ویں رات کو وہ اٹھتے ہیں، رات کو، اور اٹھ کر اپنے چھت پر جاتے ہیں، اپنے چھت پر جا کر نماز فجر پڑھتے ہیں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد ان کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میری اس رات کیسی تھی، ان کو کیسے لگ رہا تھا جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم الانفس وظنوا ان لم ملجا من الا اللہ۔ کہتے ہیں زمین اپنی وسعت کے برابر تھی، زمین جتنی بڑی، جتنی کشادہ اپنی جگہ تھی، لیکن میرے لیے زمین کی وسعت بہت ہی کم ہو گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا زمین میرے لیے کم ہو گئی، اور مجھے اپنی جان بھی کم لگنے لگی، میں پہلے جیسا طاقتور نہیں رہا، میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بالکل ہی کمزور ہو گیا ہوں، لیکن مجھے اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں تھی، بس میں اللہ سے امیدیں لگاتا تھا، اللہ کی طرف اپنی صدائیں بلند کرتا تھا، اللہ سے امید تھی کہ اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ سنائے گا، اور ویسے ہی ہوا، واقع ویسے ہی ہوا۔ جب انہوں نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، اپنی چھت پر ایک شخص پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا یا کعب بن مالک ابشر، کہنے لگا اے کعب بن مالک خوشخبری ہے۔ یہ کانوں میں صدائے گونجی، نام نہیں لیا جا رہا تھا، 50 دن تک نام بھی نہیں لیا جا رہا تھا، سنے ہیں کعب بن مالک، آواز سنتے ہی خوش ہو گئے، اور جو آواز دینے والا ہے وہ کہنے لگا ابشر خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ سنتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور پھر وہ سن رہے ہیں کوئی شخص آ رہا ہے، گھوڑے پر تیز رفتار سے آ رہا ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اے کعب بن مالک تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ وہ بھی کہنے لگا خوشخبری ہو، لیکن کعب بن مالک کہتے ہیں تیز گھوڑ پر جو سوار آ رہا تھا اس سے زیادہ مجھے آواز جو پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی ہے کہ کعب بن مالک تمہارے لیے خوشخبری ہو، وہ آواز بہت زیادہ بلند ہوئی۔ میں زار و خطار رویا اور مسجد کی طرف رخ کرا، مسجد کی طرف چلے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اس قدر نور سے بھر گیا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ یہ دیکھیں مسلمانوں کس قدر کعب بن مالک کی خوشخبری، کیوں ان کے لیے بائیکاٹ کیا گیا تھا، سچ بولنے پر اور خوشخبری بھی ملتی ہے۔ خوشخبری کیسے مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن چراغ جیسا چاند کا ٹکڑا نظر آیا۔ اللہ کے نبی فرمائے ابشر بخیری یوم مر علیک منذ ولدت امک، اے کعب بن مالک جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے آج تک تمہارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن آج کا دن ہے۔ یہ سننا تھا۔ کعب بن مالک اور رونے لگے رضی اللہ عنہ، اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خوشخبری
میں یہ اللہ نے جو خوشخبری مجھے دیا ہے، اس خوشخبری میں میں اپنی تمام جائیداد، اپنی تمام دولت اللہ اس کے رسول کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول کے لیے خوشی کا شکرانہ نظریہ پیش کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کے سامنے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا نہیں اپنے لیے کچھ رکھ لو، تو کہا کہ نہیں رکھوں گا اللہ کے نبی، جو مجھے خیبر سے جو ملتا آیا ہے، جب میں خیبر میں شریک تھا، خیبر سے جو مل رہا تھا، میں اسی میں ہی میں اپنا گھر چلا لوں گا۔ یہ دیکھیں مسلمانوں کس قدر خوشی کی بات تھی، 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی، ان کی دعا کو قبول کر لی، اور ان کے لیے اجر عظیم کا بھی وعدہ کر لیا ہے۔ آگے آیت آئے گی، ان کو اجر عظیم سے بھی نوازے گا، اور یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون سچے لوگ؟ کعب بن مالک سچے لوگ ہیں، یہ اصحاب محمد جو سچے لوگ ہیں ان میں سے شامل ہو جاؤ کہا، ان کے لیے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ان کو سچا کہا اور ان میں سے ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور اس کے بعد کعب بن مالک زار و خطار رونے لگے، اور پھر کہا اللہ کے نبی نے کہا امسک علی بعض مالک فهو خیر لک، تم کچھ مال رکھ لو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول جو خیبر سے ملتا ہے وہی میں لوں گا۔ اس کے بعد یا رسول اللہ یہی کہا کہ اے اللہ کے رسول انما انجانی بصدقی وانما التوبۃ ان لا احدث الا صدقا ما بقی۔ غور سے اس حدیث کو سنیے مسلمانوں، حاضرین جمعہ اس حدیث کو غور سے سنیے۔ کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آج خوشخبری مجھے ملی ہے یہ میرے سچ بولنے پر ملی ہے، جو آج مجھے اللہ نے عزت سے نوازا ہے، آج جو اللہ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، یہ خوشخبری میں سچ کہنے پر، اللہ کی قسم میں سچ کہنے پر ہی آج خوشخبری ملی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جتنی زندگی باقی رہے گی میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا، کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا، ہمیشہ سچ کہوں گا، اور یہ شکرانے کے طور پر میں سچ کہتا رہوں گا۔ دیکھیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سچ کے لیے تڑپتے تھے اور کس قدر سچ کہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا، یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے جب سے یہ بات رسول اللہ سے کہی اس وقت سے اب تک کی جان بوجھ کر اور نہ ہی انجانے میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ بقیہ زندگی میں مجھے محفوظ رکھے میری زبان کو۔ اس طویل قصے سے یہ ثابت ہوا کہ سچ بولنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین عذاب سے بچاتا ہے اور انہیں ثواب دیتا ہے اور انہیں خوشخبری دیتا ہے، اور خوشخبری کیا خوشخبری؟ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ سچ بولنے کی فضیلت کعب بن مالک نے دے دی ہے، اور ہم کو بھی چاہیے جھوٹ سے پرہیز کرے اور سچ بولے۔ آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والے خواتین سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سورہ احزاب میں، فرما رہا کیا؟ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، فرما برداری مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والی مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں، راست باز رہنے والے مرد اور راست باز رہنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والے عورتیں، اور اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والے عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والے
مرد اور ذکر کرنے والے عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان 10 لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے. جب اللہ وعدہ کرتا ہے تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو رب کہتا ہے وہ کرتا ہے. مسلمانوں تو ہم کو چاہیے ان 10 باتوں پر, ان 10 لوگوں میں سے ہم کو بھی شامل ہونا چاہیے. مسلمان ہونا شرط ہے اور مومن بننا بعد میں شرط ہے. پہلے سچے مسلمان بنو, پھر اس کے بعد مومن بنو, اور روزہ جو فرض ہے اس کو بھی رکھنا شروع کرو, اور 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرو. اور اسی کے ساتھ اللہ نے اختتام نہیں کیا, اور اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے اور جنت کی بشارت دی ہے. قال اللہ هذا يوم ينفع الصدق صادق صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے کہ آج وہ دن ہے. کب؟ قیامت کے دن فرمائے گا. آج وہ دن ہے سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیا جائے گا. ان کے لیے جنت میں باغات دیے جائیں گے. ان کو ایسا باغ دیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ایک بار جب جنت میں چلے جائیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, تو پھر انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں سچ بولنے والوں میں سے شامل کر دے, اور ہمارے مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا کرے. اور سچ بولنا متقین کی صفت ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. اور جو شخص سچی بات لے کر آیا, جس نے صادق دل سے, سچے دل سے سچ کہا, وہی متقی ہے, وہی سچا ہے. اور وہ جو چاہے گا ان کے لیے, ان کو اللہ پروردگار ان کو عطا کرے گا, اور ان کے لیے نیکوکاروں کے لیے بہترین بدلہ ہے. اور اسی طرح صدق نیکی کے رہنمائی بھی کرتا ہے. سچائی بولنے پر, سچائی اگر بولتا ہے انسان تو اس کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ہمیشہ سچ ہی بولا کرو, کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے, اور سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے, اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو درست کر دیتا ہے, اور اس کو پھر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچ بولنے والا ہے. اور ایک شخص ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا تلاشی ہوتا ہے, وہ جہنمی ہوتا ہے, اور اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. اور اسی طرح سچ بولنا انبیاء اکرام کا اخلاق ہے. انبیاء اکرام ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کی صفات بیان کی ہے. یوسف علیہ السلام نے انا روضتهم عن نفسی وانه لمن الصادقون. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام انه كان صدقا نبیا, اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں انه كان صدقا نبیا, صدیق انه كان صدقا نبیا, ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا. اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں وجعلنا لهم لسان صدق علیما. اللہ رب العالمین نے یہ انبیاء کا اخلاق بتا رہا ہے. اور اسی طرح اسماعیل ذبیح اللہ کے بارے میں انه كان صدقا وعدا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بارے میں اما عائشہ سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, کہ اما عائشہ کہتی ہے کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ وہی نبی کا اخلاق ہے, جو اللہ نازل کرتا نبی اس پر عمل کرتے ہوئے چلے جاتے. نبی کا اخلاق بہترین اخلاق. یہ بات سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں, جب روم کے بادشاہ کے پاس ابو سفیان پہنچے تھے ہرقل کے پاس, تو ہرقل سے جب ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے جب اس وقت تک وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں سوال کیا, تو کیا کہا کہ ابو سفیان سے کہا کہ وہ کیسا ہے, کس بات کی حکم دیتا ہے. تو کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے, بعد میں اسلام قبول کیے, کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, کسی بابا کو, کسی بزرگ کو, کسی کو شریک نہ کرو, نہ کسی بت کی پوجا کرو, نہ خبر والے کی پوجا کرو, کسی کی پوجا نہیں, اور مجھے اللہ کا نبی مانو. اور سچی, اور اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں اکٹھا کی ہے, 5 نمازوں کو باجماعت پڑھو, اور اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ, اور ہمیشہ سچ کہو, جھوٹ کا دامن چھوڑ دو, یہ کہا ہے. اور ہم نے اسے ہمیشہ سے سچی پر پایا ہے. تو ہرقل جب اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تو وہ کہنے لگا ان خلیل محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت کے یعنی جس تخت پر وہ بادشاہ روم بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا ہے قریب اس تخت کے وہ بادشاہ بن جائیں گے. یعنی ہرقل نے اشارہ کر دیا تھا میں اسلام قبول کروں گا. ہرقل کے ہی یہی بادشاہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی. ہرقل نے اشارہ کیا تھا ہرقل نے اشارہ کیا تھا میں اسلام قبول کروں گا. بعد میں اسی کی قوم نے اس کے دشمن ہو گئے لیکن وہ اسلام نہیں قبول کیا. غالباً دوسرے بادشاہ جو عیسائی تھا اس کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. تو اما خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاتی ہے. جب آپ پر اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی آپ پریشانی کے عالم میں گھر پہنچے غار حرا سے گھر پہنچے اور کہا زملونی چادر اڑاؤ. تو کہا کیا بات ہے؟ کہا میں ہلاک ہو جاؤں گا میں برباد ہو جاؤں گا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے آپ لوگوں کی خبر میں رہتے ہیں آپ لوگوں کو مدد کرتے ہیں آپ اتنے اچھے اخلاق کے آپ کو کیسے ہلاک کرے گا. یہ دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ کے نبی کی اخلاق کی گواہی دے رہی ہے. سامعین اکرام جب بھی بات آئے اخلاق کی تو آپ با اخلاق اپنے آپ کو بنائیے. اور قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ نے اخلاق کے بارے میں ہم کو کیسا انداز سے بیان کیا ہے. سورہ حجرات اخلاق کے بارے میں پڑھنا ہے. سورہ حجرات کا ترجمہ آپ پڑھیے انشاءاللہ. اور عمومی گفتگو میں بھی ہمیشہ سچ کہنا چاہیے. جب زبان کھولے تو سچ کہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آیت المنافقین ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد خالف واذا تؤمن خان. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ منافقین کی 3 صفت ہے. اذا حدث كذب جب بھی بات کرے جھوٹ بولے وامان خان اور جب وعدہ کرے واذا تؤمن وعد خاف جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے واذا تؤمن خان اور جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے. اور اسی طرح دوسری حدیث اربع من كن فيه كان منافقا خالصا من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خالصة من نفاق حتى اذا تؤمن خان واذا حدث كذب واذا عهد غدر واذا خاصم فجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 4 خصلتیں انسان میں پائی جائے تو وہ پکا پیور خالص منافق ہے. اگر ان میں سے ایک پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک علامت ہے. تو کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی میں ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر آئے اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب لڑائی ہو تو خاصم فجر سب سے پہلے زبان سے گالی نکالے. اگر یہ 4 خصلتیں انسان میں پائی جائے خالصا منافقا پیور منافق ہے وہ شخص. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور اسی طرح گواہی بھی جب قسم بھی کھانا ہو تو سچی قسم کھانا ہے جھوٹی قسم نہیں. آج ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو قسم کھاتے ہیں جھوٹی قسم اور بعد میں ان سے کہا جاتا ہے آپ فلاں موقع پر قسم جھوٹی کھائے ہیں تو کہتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں خوف کے ساتھ قسم نہیں بلکہ خواب کے ساتھ قسم کھایا ہوں. اور یہ خواب اور بولتے ہوئے بھی شرم تک محسوس نہیں آ رہی اس شخص کو کہ کہہ رہا ہے کہ میں خوف کے ساتھ قسم نہیں بلکہ خواب کے ساتھ قسم کھایا ہوں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اللہ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں جو رسول کے ساتھ خیانت کرتے ہیں جو شیطان کو اپنا پیر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہ کرے مسلمانوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے باپوں کی اپنے ماؤں کی اپنے قریبی رشتہ داروں کی قسم نہ کھاؤ نہ اپنے آپ کی قسم نہ کھاؤ. اگر تم قسم کھانا ہو یہاں پر غور کرے اگر تم قسم کھانا ہے اور تم اس قسم کھانے پر تم سچ ہو جو بات تم کہہ رہے ہو اس پر سچے ہو تبھی تم قسم کھانا ورنہ قسم نہیں کھانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. مسلمانوں یہ ہم کو غور سے دیکھنا چاہیے آج ہمارے اندر کیا کیا چیزیں پائی جا رہی ہے. ان سب چیزوں سے ہمیں دور ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تجارت اور کاروبار میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین کے ساتھ
توحید میں بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اس کے رسول کے ساتھ توحید پر آپ ہے, اس پر پکے طور پر توحید پر ہو جائیے. یہ نہ کہیے کہ میں قسم کھا لیتا ہوں, میں توحید پر ہوں, لیکن یہ بھی چیز دیکھ لیتا ہوں, تعویذ بھی لٹکا لیتا ہوں, درگاہ بھی چلے جاتا ہوں. یہ چیزیں نہیں, کیونکہ اللہ نے کہا کہ کیا کہا اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 116 اور 117 آپ پڑھیے. جو جھوٹ تمہارے زبانوں سے پر آ جائے, جھوٹ آ جائے, اور تم جو حلال کو حرام, حرام کو حلال کر دے, تو تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے تم اپنی زبانوں کو کھولو. اور اسی طرح اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولنے سے 100 مرتبہ سوچو. اور پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ کے رسول, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ کہتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایک چیز دیکھیے, جھوٹ کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا, اور جو شخص جھوٹ سے پرہیز کرے حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے تو میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں, درمیانی گھر میں. میں اس شخص کو جنت کے ادنا درجے پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص سچائی پر ہونے کے باوجود بھی لڑے نہ, جھگڑے نہ. اگر سچائی پر ہے, الزام لگ رہا ہے, لڑے نہیں, جھگڑے نہیں, خاموش رہا, جنت میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں, ادنا گھر کی ضمانت, کم درجے کی. اور دوسرے شخص کے لیے جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ کہے, مذاق میں جھوٹ نہیں کہنا ہے تو حقیقت میں تو جھوٹ کہنا ہی نہیں ہے. جب مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہے گا تو اس کے لیے جنت کے درمیانی محل میں اس کے لیے ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں, نہ ہی خطبہ, نہ ہی علماء, نہ ہی محدثین, نہ کتبہ جو کتابیں لکھ کر چلے گئے, کوئی نہیں, بلکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہتا اس کے لیے جنت میں درمیانی گھر میں اس کو دوں گا. اور تیسرے شخص کے لیے جو شخص اس شخص کے لیے بلند مقام پر میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بناتا ہے, جو زبان کھولتا ہے, سچ کہتا ہے, اور اس کی زبان سے اخلاق نکلا ہو, اور وہ بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر احترام, بڑوں کی عزت, چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے. اس کے لیے جنت میں سب سے اونچے مقام پر اس کے لیے محل کی ذمہ داری, اس کی ضمانت لیتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آخری حدیث, آخری بات کہہ کر میں اپنے خطبے کو اختتام کرتا ہوں. صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے مسلمانوں. آج کل ہم بچوں سے بھی جھوٹ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے وعید سنائی ہے کہ بچوں سے جھوٹ نہ بولو, وہ تم سے سیکھ کر وہ بھی جھوٹ بولنے لگیں گے, ان کو بھی گناہ ملے گا, تم کو بھی گناہ ملے گا. 3 مقامات ایسے جہاں پر آپ کو جھوٹ بولنا ہے. لا يحل الكذب الا في 3 يحدث رجلا امرأتي ليطردها والكذب فيه حرب والكذب يصلح بين الناس. ترمذی رواہ ترمذی, امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. 3 موقع پر جھوٹ بولنا درست ہے, 3 موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس اس کو منانے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے, اس سے منانے کے لیے اس پر جھوٹ بولنا اس کے لیے جائز ہے. اور دوسرا, جنگ کے میدان میں جنگ کے وقت جھوٹ بولا جا سکتا ہے, جائز ہے, چھوٹ دی گئی ہے. اور تیسرا شخص, ایسا شخص جو 2 لوگ کے درمیان صلح کرائے یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے, یعنی مثال کے طور پر کوئی عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے, دونوں کی بات چیت بند ہے, اور کوئی آتا ہے عبد الخالق آتا ہے یا عبد الرحمن آتا ہے, دوسرا نام عبد الرحمن آتا ہے, اور عبد الرحمن آ کر عبداللہ اور عبد الرحیم کے درمیان فیصلہ کراتا ہے, اور عبد الرحیم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اے عبد الرحیم, عبداللہ نے تمہارے بارے میں اچھائی بیان کی ہے, تمہارے بارے میں بہترین باتیں کی ہیں, اور عبداللہ کے پاس جا کر عبد الرحمن کی بات کریں, عبد الرحمن تمہارے بارے میں اچھائی بیان کر رہے. یہاں پر یہ جھوٹ ہے, حالانکہ نہیں کا جھوٹ ہے, یہاں پر جائز ہے دونوں کے صلح کرانے میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین جو کچھ میں یہاں پر بیان کیا ہوں سب سے پہلے اسے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما اب یہاں سے زندگی کو ہم صراط مستقیم پر لانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, الہ العالمین ہم ابھی غلط ٹریک پر چل رہے ہیں, الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجئے, ہمیں لوگوں کی نہیں بلکہ آپ کی سننے والا بنا دیجئے.
الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، الہ العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، الہ العالمین ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو آپ دور کر دیجئے، الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا اور خاتمہ بالایمان ہو، اور ہم جب تک زندہ رہے توحید پر قائم رکھنا، شرک کی ملاوٹ ہمارے اندر نہ آنے دیجئے، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے، بیمار ہے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین تمام جہان میں مسلمان پریشان ہیں، آپ مسلمانوں کی خاص حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کو غالب کر دیجئے، مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے مسلمان آج گمراہی میں جا رہے ہیں، آپ مسلمانوں کو ہدایت دیجئے اور مسلمانوں کو غالب کر دیجئے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللهم اصلح احوال المسلمین فی الشام وفی الہند، اللهم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللهم آمن روعاتهم واشف مرضاءهم وتقبل شهداءهم، اللهم طهر المسجد الاقصى من اليهود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔ السلام علیکم۔